پیغام سحری میں میرے لیے آ جائے، کاش یہ پیغام افطاری میں میرے لیے آ جائے، کاش یہ پیغام رمضان کے مہینے میں میرے لیے آ جائے، اور اللہ یہ فرما دے میرا بندہ تیری تراویح پڑھنے سے میں راضی ہو گیا، میرا بندہ تیرا روزہ رکھنے سے میں راضی ہو گیا، میرا بندہ تیری بیماری کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرنے سے میں راضی ہو گیا، میرا بندہ اس رمضان کے مہینے میں تو نے مال خرچ کیا، تو نے لوگوں کو روزہ افطار کرایا، میں اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، کاش یہ پیغام ہمارے لیے آ جائے، کاش یہ پیغام آپ کے لیے آ جائے، کاش یہ پیغام ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آ جائے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جماعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر تمام صحابہ کرام کو جمع فرما لیا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو فرمایا، اے میرے دیوانوں، اے میرے پروانوں، اے میرے مستانوں، اب کوچ کرنے کا وقت آ گیا، جہاد کا وقت آ گیا، تم سب نے میرے ساتھ چلنا ہے، کوئی مدینے کے اندر باقی نہیں رہ سکتا، کسی کو ٹھہرنے کی اجازت نہ ملے گی۔ اللہ کے نبی نے اتنا فرمایا، صحابہ کرام تیاریوں کے اندر مصروف ہو گئے، اللہ کے نبی نے چلنے کا حکم دے دیا، ہمیں چلنا پڑے گا، اللہ کے نبی نے آرڈر دے دیا، ہمیں جانا پڑے گا، حالانکہ فل گرمیوں کا موسم تھا، گھر سے باہر نکلنا بڑا مشکل تھا۔ ادھر دوسرا امتحان یہ تھا کہ ان کے درختوں کے اوپر پھل پک آئے، ان کی کھجوریں پک گئی، ان کے باغات کے اندر پھل امڑ آیا۔ صحابہ کرام کو پتا تھا دو امتحان ہمارے سر کے اوپر آ گئے، پہلا امتحان گرمی کا موسم ہے، دوسرا امتحان ہماری روزی کا وقت ہے کہ 1 سال تک ہم نے انتظار کیا، اب کھجوریں پک گئی، ہمارے باغات تیار ہو گئے۔ ادھر اللہ کے نبی کیا فرما رہے، میرے دیوانوں چلو جہاد کی طرف چلنا ہے، میرے دیوانوں چلو جنگ کرنے کے لیے چلنا ہے۔ صحابہ کرام نے کسی نے چوں چرا کا کوئی معاملہ نہ کیا، کسی نے کوئی بات نہ دہرائی۔ اللہ کے نبی 10 دنوں کے بعد چلے جائیں گے، 15 دنوں کے بعد چلے جائیں گے، یا 1 مہینے کے بعد رخصت ہو جائیں گے۔ فرمایا جو بھی تھا، جس کے بس میں جتنا بھی تھا، انہوں نے تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ اللہ کے نبی نے ساتھ میں یہ بھی بتلا دیا، اتنے دنوں کے بعد مدینے سے کوچ کرنے کا وقت ہوگا، ہم سب اکٹھے مدینے سے نکلیں گے۔ صحابہ کرام تیاریوں میں مصروف ہو گئے، کسی نے اپنا کھانا جمع کرنا شروع کر دیا، کسی نے ساز و سامان کو جمع کرنا شروع کر دیا، کسی نے اپنی تلوار کو تیز کرنا شروع کر دیا، کسی نے اپنے نیزے کو لیا، کسی نے اپنے بھالے کو لیا، کسی نے جنگی سامان کو خریدنا شروع کیا۔ فرمایا تیاریاں مکمل ہو گئی۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں بھی انہی لوگوں کے اندر تھا، میں نے بھی اللہ کے نبی کا پیغام سنا، میں نے کہا میں بھی تیاری کر لوں گا۔ اللہ نے مال مجھے زیادہ عطا فرمایا، دولت مجھے زیادہ عطا فرمائی ہے، اونٹنیاں 2 میرے پاس موجود ہے، اگر صحابہ چلے بھی گئے تو میں راستے کے اندر ان سے جا ملوں گا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے وقت گزرتا ہوا چلا گیا، 3 دن ہو گئے، میری تیاری مکمل کوئی نہ ہوئی۔ ادھر اللہ کے نبی نے فجر کے بعد اعلان فرما دیا، میرے صحابہ جلدی کرو مدینے سے نکلو، میرے ساتھ چلو۔ صحابہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے، پورا مدینہ خالی ہو گیا، صرف منافقین مدینے کے اندر باقی رہ گئے، یا کمزور مدینے کے اندر باقی رہ گئے، یا معذور مدینے کے اندر باقی رہ گئے، باقی جوان کوئی مدینے کے اندر ایمان والا نظر کوئی نہیں آتا، سب نے مدینہ چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ فرمائے چلتے چلاتے وہ وقت بھی آ گیا جب صحابہ کرام تبوک کے میدان کے اندر پہنچ گئے۔ اب یہ اعلان سب کے لیے تھا، 1-2 کے لیے تو نہیں تھا، یہ جہاد فرض عین تھا، اس لیے کہ سب کو کہا کہ سب چلو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم چلے گئے، لیکن 3 صحابہ جو تھے وہ مدینے کے اندر باقی رہے۔
حالانکہ ان کا ایمان بھی مضبوط تھا، وہ منافق بھی نہیں تھے، اور اللہ سے تنہائیوں میں بیٹھ کر باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں ہر روز یہی سوچتا تھا کہ آج نکلیں، میرے پاس سواریاں تیز ہیں، میں راستے کے اندر مل جاؤں گا، چلا جاؤں گا۔ کہ پہلا دن آیا، میں گھر کے اندر گیا، میں نے دیکھا تیاری نہیں ہے۔ دوسرا دن آیا، میں پھر گیا، میں نے دیکھا تیاری نہیں ہے۔ تیسرا دن آیا تو اسی طریقے کے ساتھ میرا وقت گزر گیا، اور مجھے یہ پتہ چل گیا کہ میں اب صحابہ تک نہیں پہنچ سکتا، میں ان سے پیچھے رہ گیا۔ یہ مہینہ اللہ سے معافی مانگنے کا ہے، یہ مہینہ اللہ کے سامنے رونے کا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، صحابہ کرام غزوہ تبوک کے اندر چلے گئے، اگر تو ان کے ساتھ نہیں جا سکا پرواہ کوئی نہیں، ابھی چلا جا، ابھی نکل جا، شاید تو بھی ان کے ساتھ جا کر شریک ہو جائے گا۔ اتنے لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، کسے پتہ چلے گا کون آیا کون نہ آیا؟ اس وقت تک پتہ نہ چلے گا جب تک اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے نہ بتا دے میرے نبی فلانا آپ کے ساتھ جنگ کے اندر شریک کوئی نہ ہوا، فلانا آپ کے ساتھ میدان جہاد کے اندر کوئی نہ آیا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کاش کہ میں چلا جاتا، کاش میں صحابہ کرام کے ساتھ جا کر مل جاتا، لیکن میں ایسا نہ کر سکا۔ اللہ کے نبی غزوہ تبوک میں چلے گئے، صحابہ کرام کو بھی جمع فرما لیا۔ ان کو جمع کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کعب بن مالک مجھے دکھائی نہیں دے رہا، اس کا نام لے کر اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا، وہ بھی کتنے مقدروں والا تھا، وہ بھی کتنی عظمتوں والا تھا، وہ بھی کتنی شان کا مالک تھا، جس کا نام اللہ کے نبی لے کر پوچھ رہے ہیں میرا صحابی کعب بن مالک مجھے دکھائی نہیں دے رہا، وہ کہاں چلا گیا؟ ایک صحابی آگے آ گیا، اپنی نادانی کی حالت کے اندر بول کر کہنے لگا اللہ کے نبی آج ان کو مال کی محبت نے جہاد سے دور کر دیا، مال کی فراوانی نے جہاد سے دور کر دیا، اللہ کے نبی دنیا میں مشغول ہو گیا۔ حضرت ایک صحابی انہوں نے جب یہ جملہ سنا وہ بھی اللہ کے نبی کے قریب آ گیا، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ کعب بن مالک کے اندر خیر کے علاوہ ہم نے کوئی معاملہ نہیں دیکھا، ضرور کوئی وجہ بن گئی ہوگی جس کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہو سکا۔ پہلا سبق اس سے یہ ملا کسی کی تنہائی کے اندر کوئی ذکر ہو رہا ہو اور کوئی کسی کو برے الفاظ کے ساتھ یاد کرے تو اس کا فوراً رد کرو کہ نہ بھائی شاید ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ بن گیا ہو سکتا ہے کوئی مجبوری بن گئی ہو، کوئی پریشانی بن گئی ہو جس کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ ایک صحابی سے پوچھا تو اس نے کیا کہا مال کی وجہ سے نہیں آ سکا، دوسرے نے کیا کہا نہیں یا رسول اللہ اس کے اندر خیر کے علاوہ ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، شاید کسی پریشانی کی وجہ سے رہ گیا ہوگا۔ اب وہاں غزوہ تبوک میں پہنچنے کے بعد کافروں کا انتظار کیا لیکن کافر نہیں آئے، بغیر جنگ کے اللہ تعالیٰ نے بڑی فتح نصیب فرما دی۔ جب فتح مل گئی تو واپسی کا ارادہ کیا، صحابہ کو واپس لے لیا، واپس جاتے تھے تو جگہ جگہ پر ٹھہرتے بھی تھے، قیام بھی کرتے تھے، نوافل بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ اس مہینے کے اندر زور لگا دو، اس عشرے میں اتنا رو کہ تیری آنکھیں بھی بتا دیں کہ میں اللہ کے سامنے ڈر کر اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں۔ اس عشرے کے اندر اتنا رو، تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں واپسی کا ارادہ کر لیا، جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچنے لگے فرمایا کسی نے جا کر بتا دیا تمہیں مبارک ہو اے مدینے کے رہنے والوں، آج اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فتح نصیب فرمائی، صحابہ کرام کو بھی فتح نصیب فرمائی۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں اکیلا ان بازاروں کے اندر جب نکلتا فرمایا میں لوگوں کو دیکھتا میرا دل گھٹا کرتا تھا، میں بڑا پریشان ہوا کرتا تھا، یا تو مدینے کے اندر منافق نظر آیا یا مدینے کے اندر کمزور معذور نظر آیا، اس کے علاوہ
علاوہ اہل ایمان میں سے کوئی مجھے نظر نہ آیا۔ فرمایا جب اللہ کے نبی مدینے میں داخل ہونے لگے میرے دل کے اندر 100 طرح کے خیالات پیدا ہو گئے۔ آج اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں، اگر مجھ سے پوچھیں گے کعب بن مالک ایمان کا دعویٰ تو نے کیا، میری محبت کا دعویٰ تو نے کیا، بتا جہاد کے اندر کیوں نہ جا سکا، بتا جنگ کے اندر کیوں نہ جا سکا؟ کعب بن مالک فرماتے میرے دل کے اندر 100 طرح کے خیالات آنے لگے، میں یہ سوچنے لگا یہ بہانہ لگاؤں گا، میں یہ سوچنے لگا یہ بہانہ لگا دوں گا، میں یہ سوچنے لگا یہ عذر پیش کر دوں گا۔ پھر جب اللہ کے نبی مدینے میں آ گئے میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا، جھوٹ بول کر کتنے دنوں تک بچ جائے گا، جھوٹ بول کر کتنے دنوں تک چھپ جائے گا، ایک دن آئے گا جبریل امین آسمانوں سے آئے گا، آ کر اللہ کے نبی کو سچ بتا کر چلا جائے گا، پھر میرا کیا حال بنے گا؟ حضرت کعب بن مالک نے فرمایا میں نے دل کے اندر خیال کر لیا میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں جھوٹ کا سہارا نہیں لوں گا۔ یہ تو آج کا مسلمان ہے جو 1400 سال کے بعد آیا، جو رمضان کے اندر جھوٹ بولنے سے باز نہیں آیا، روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولنے سے باز نہیں آیا، دغا بازی سے باز نہیں آیا، شرارتوں سے باز کوئی نہ آیا، ملاوٹ کرنے سے باز کوئی نہ آیا۔ اپنے آپ کو جھوٹ سے دور رکھ لو، 1 مہینے تک روک لو، باقی دنوں میں اللہ تعالی جھوٹ سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ یہ تھا نا، ہم تو تیاری کرنی تھی اس مہینے کے اندر، ہمارا تو کام ہی ویسے ہی چلتا رہا ہے بھائی جیسے عام دنوں میں چل رہا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور مسجد میں آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھتے رہا کرو۔ صحابہ کہتے ہیں حضور مسجد میں آ گئے، جب مسجد میں آئے تو صحابہ کرام اللہ کے نبی کے دائیں بائیں ہو کر بیٹھ گئے، اور عادت شریفہ یہ تھی جب کسی سفر سے واپس آتے وضو فرماتے اور 2 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے، مسجد میں بیٹھتے لوگوں سے ملاقات کرتے تھے۔ ہمیں سفر کی نماز کہاں پڑھنی، ہم تو فرض نہیں پڑھتے، ہم سے مزید نوافل کی امید کیسے لگائی جا سکتی ہے؟ ہم تو رمضان کے مہینے کے اندر تراویح نہیں پڑھ سکتے، ہم تو اتنے کمزور لوگ ہیں بھائی، اپنی بے بسی ہم اپنے اللہ کو دکھاتے اور کیا کریں؟ وہ قرآن جس نے سفارش کرنی تھی اسے ہم چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور آئے مسجد میں بیٹھے، صحابہ دائیں بائیں ہو کر بیٹھ گئے، اب ملاقاتیں شروع ہو گئی، چونکہ اتنے دنوں بعد آئے تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، صحابہ ملاقات فرما رہے ہیں۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، سلام مصافحہ کرتے واپس چلے جاتے۔ منافقین کی جماعت آئی جن کی تعداد تقریباً 50 کے قریب ہے، انہوں نے آ کر اپنا عذر بیان کیا، کسی نے کہہ دیا ہمارے گھر میں کوئی نہ تھا، اگر ہم آپ کے ساتھ چلے جاتے، ہمارے گھر کی نگرانی کرنے والا، ذمہ داری کرنے والا، ہمارے گھر کو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ کسی نے کہا مجھے یہ بیماری تھی، مجھے یہ مسئلہ لگا ہوا تھا، کسی نے کہا میرے پاس مال اور دولت کوئی نہ تھا، میرے پاس سواری کوئی نہ تھی، ہر کسی نے جھوٹ بولا، ہر کسی نے بظاہری طور پر اللہ کے نبی کو خوش کر لیا، اور اللہ کے نبی نے کسی کو کچھ نہیں فرمایا، جس نے جو کہا آپ نے ان کو جاننے دیا۔ منافقین چلے گئے، جھوٹ بول کر چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے میری باری آ گئی، میں بھی اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اللہ کے رسول نے مجھے دور سے دیکھا لیکن مسکرائے کوئی نہیں، ہنسے کوئی نہیں، آپ نے نیچے چہرہ فرما لیا، فرمایا میں قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی نے پھر نظریں اٹھائی ہے، فرمایا کعب بن مالک آ جا، میرے قریب آ جا۔ صحابی کہتا میں قریب آ گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا سلام مصافحہ ہو گیا، اب مجھے بتا تو میرے ساتھ جنگ میں کیوں نہ جا سکا، تو میرے ساتھ جہاد کے اندر شریک کیوں نہ ہوا؟ یہ سارے مسلمان چلے گئے، تیرے ایمان کے اندر شک کوئی نہیں ہے، تیرے کلمے کے اندر شک کوئی نہیں ہے، تو ایمان
ایمان کے اندر بھرا ہوا تھا، تو تو کلمے کے اندر بھرا ہوا تھا، تو تو دل اور جان سے مجھ سے پیار کرنے والا، مجھے بتا میرے ساتھ کیوں نہ جا سکا؟ صحابی نے دل کھول کر اپنا حال بیان کر دیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرا بھی دل چاہ رہا تھا میں جھوٹ بول دو، غلط بیانی کر دو، جس طرح لوگوں نے جھوٹ بولا وہ بچ کر چلے گئے، لیکن آقا میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میرے پاس مال بھی زیادہ، میرے پاس دولت بھی زیادہ، اونٹنیاں بھی دو میرے پاس زیادہ، لیکن اللہ کے رسول اپنی کمزوری کی وجہ سے نہ جا سکا، بس یہی سوچتا رہا کل چلا جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ سنا آپ نے فرمایا انتظار کرنا، اب اللہ تعالیٰ تیرے لیے آسمانوں سے خود فیصلہ نازل فرمائے گا۔ بھائی اتنی سی غلطی ہے نا بس کہ وہ جنگ کے اندر نہیں گیا، ایک ہی دفعہ کی ہے نا زندگی میں، اب یہ بھی کہہ سکتا تھا نا ہمارا جیسا ہوتا، لو جی ساری زندگی جہاد میں ساتھ رہو، صرف ان دو غزوات کے علاوہ ایک غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہنے لگے مجھے یہ تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ روکیں گے اور مال اور دولت ہاتھ آئے گا تو واپس آ جائیں گے، جنگ کا تو خدشہ ہی نہیں تھا، لیکن اچانک غزوہ بدر کے اندر جنگ ہو گئی تو 313 صحابہ کے مقدر میں وہ قسمت آ گئی، اور حضور نے ان پر عتاب نہیں فرمایا کہ جو جنگ کے اندر نہیں گئے ان کے ساتھ یہ ہوگا، لیکن غزوہ تبوک والوں کے لیے عتاب فرمایا۔ وہ بھی کہہ سکتا تھا صحابی ساری زندگی حضور آپ کے ساتھ رہوں، جنگوں میں آپ کے ساتھ جاتا رہوں، ایک دفعہ نہیں گیا تو کیا ہو گیا، ہم یہی کہتے ہیں نا، لیکن نہیں، انہیں پتا تھا کہ ایک پل کی ناراضگی کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ میں حضور کے پاس تھا، حضور نے فرمایا کہ جاؤ تمہارا فیصلہ اب اللہ خود کرے گا، میں اٹھ کر چلا گیا، نہ جھوٹ بولو اور نہ کسی کو جھوٹ بولنے پر آمادہ کرو۔ اب ایسی ایسی جماعتیں نکلتی ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، دوسروں کو جھوٹ سکھاتے بھی ہیں، اور جھوٹ کے ہنر سکھائے جاتے ہیں، فن سکھایا جا رہا ہے کہ جھوٹ کیسے بولا جاتا ہے۔ کہتا جب میں حضور کے پاس سے اٹھا اور نکل کر جانے لگا، توجہ میری طرف رکھیں صرف اسی نظریے سے کہ روزے کی حالت میں ایک بندہ بول رہا ہے تو کیسے بول رہا ہوگا، دائیں بائیں نہ دیکھا کریں، کیا ملتا؟ کچھ نہیں ملتا اس سے۔ کہتا میں اٹھ کر چلا گیا، جب جانے لگا نا مسجد سے باہر نکلا تو ایک جماعت اور آ گئی، وہ میرے پیچھے پیچھے، میرے خاندان والے تھے، رشتہ دار تھے، نہ جھوٹ بولو اور نہ کسی کو جھوٹ بولنے پر آمادہ کرو۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرا فیصلہ میں نہیں، تیرا فیصلہ اللہ کرے گا۔ صحابی کہتا ہے میں یہاں سے نکلا، مسجد نبوی کے دروازے سے باہر چلا گیا، فرمایا 10-12 لوگوں کی جماعت میرے قریب آ گئی، انہوں نے آ کر مجھے کوسنا شروع کر دیا، انہوں نے آ کر مجھے تانا دینا شروع کر دیا، ہمیں معلوم نہیں تو نے زندگی میں کبھی گناہ کیا ہو، تو نے کبھی نافرمانی کی ہو، تو نے کبھی معصیات کا ارتکاب کیا ہو، آج ایک مرتبہ جھوٹ بول لیتا، اللہ کے نبی تیرے لیے توبہ استغفار کر دیتے، تیرا گناہ دھل جاتا، تیری زندگی کو اللہ تعالیٰ پاک بنا دیتا۔ ایک دفعہ جھوٹ بولنے سے کیا ہونا تھا؟ یہ منافقین بھی تو جھوٹ بول کے چلے گئے، انہوں نے بھی تو جھوٹ کا سہارا لیا۔ صحابی کہتا ہے مجھے اتنا کوسا گیا، اتنا کوسا گیا، میرا دل اس بات کے اوپر راضی ہو گیا میں بھی اللہ کے نبی کے پاس چلا جاؤں، اپنی پہلی بات کو واپس لے لوں اور جا کر بتلا دوں یا رسول اللہ میں اس وجہ سے جنگ کے اندر شریک نہ ہو سکا۔ میں بھی جھوٹ بولنے پر تیار ہو گیا۔ جب میں نکلنے لگا تو میں نے کہا کہ میں بعد میں جاؤں گا، پہلے مجھے بتاؤ میرے جیسے اور بھی کوئی لوگ ہیں کہ جیسا حضور نے مجھے حکم دیا ویسا حکم ان کو بھی دیا ہو؟ انہوں نے فرمایا ہاں 2 اور ہیں، وہ بھی تمہاری طرح ایمان کے اندر مخلص ہیں، کلمہ پڑھنے والے، لیکن وہ بھی کمزوری بے بسی کی وجہ سے نہ جا سکے۔ بس کہا کون ہے بھائی؟ کہا ایک ہلال ابن امیہ اور ایک اور دوسرا صحابی ہے، لیکن وہ بڑھاپے میں تھے۔ کہتا میں ان سے زیادہ جوان تھا، وہ بوڑھے تھے بیچارے، تو میں ان کی تلاش میں نکلا،
میں نے کہا کہاں ہے وہ؟ کہا وہاں ہے، فلانی جگہ پر ہے۔ اور حضور نے ساتھ ساتھ یہ آرڈر جاری کر دیا 1-2 دن گزرنے کے بعد کہ جو یہ لوگ جنگ سے رہ گئے تھے نا، یہ مسلمان پکے سچے پکے مسلمان ہیں، کہ ان کے ساتھ تم لوگوں نے کلام نہیں کرنا، ان کے ساتھ تم نے بولنا نہیں ہے۔ اب سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ۔ زمین بڑی وسیع تھی، لیکن یہ صحابہ رو کر کہا کرتے تھے زمین ہمارے لیے بڑی تنگ پڑ گئی، زمین بڑی تنگ ہو گئی ہمارے لیے، کوئی ہم سے بولتا نہیں، کوئی ہم سے کلام نہیں کرتا۔ ایک دن حضور نے یہ پیغام دے دیا ان تینوں سے کہو کہ اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کریں۔ پیغام آیا تو میں نے کہا اس غلام کو جو حضور کا پیغام لے کر آیا تھا طلاق دے دوں؟ حضور نے طلاق نہیں دینی، بس علیحدگی اختیار کر۔ ان دو کے لیے بھی یہی پیغام تھا، ان تینوں کو یہی پیغام دیا۔ بندے کو سکون کیسا آتا ہے کہ گناہوں کا ڈھیر میرے اوپر پڑا ہوا ہے اور میں کیسے سو جاتا ہوں۔ جس کی زندگی گناہوں میں لتھڑی ہوئی ہو اسے سکون نہیں آ سکتا، کبھی اسے کبھی چین نہیں آ سکتا۔ ان تینوں کو یہی پیغام دیا گیا۔ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو ایسے کر میں کے چلی جا، جب میرا معاملہ صاف ہو جائے گا تو پھر آ جانا، ادھر کیا کرنا ہے تم نے۔ چلی گئی بیچاری۔ دوسرے 2 صحابی ان کی بیویاں حضور کی خدمت میں آ گئی، انہوں نے کہا حضور ہمارے شوہر جو ہے نا بڑھاپے کے اندر ہیں، اگر ہم چلی گئی تو ان کی خدمت کون کرے گا، وہ تو ویسے ہی مر جائیں گے۔ حضور نے فرمایا خدمت کی اجازت ہے، لیکن میاں بیوی والے تعلقات کو قائم نہ کرنا۔ ان کا حضور ان کا دھیان ہی نہیں ہے، وہ تو رو رو کر بیچارے اسی دن سے ان کی آنکھیں خشک نہیں ہوتی، وہ تو ہر وقت روتے ہی رہتے ہیں، بس آپ کی یاد میں اللہ کی یاد میں تڑپتے ہی رہتے ہیں۔ بس چلے گئے گھر کے اندر، وقت گزرتا رہا، کام گلیوں میں نکلتے ہم سے کوئی بولتا ہی نہیں تھا، کلام ہی نہیں کرتا تھا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ پیارا صحابی کہتا میں مدینے کی گلیوں میں نکلا، جس کو سلام کیا سلام کا جواب نہ ملا، کلام کیا کلام کا جواب نہ ملا۔ فرمایا میں پریشان ہو گیا، یہاں سے چلتے چلاتے ایک باغ کے اندر چلا گیا، میں نے دروازہ دیکھا دروازہ بند تھا، میں نے دیوار کو پھلانگا اندر چلا گیا، میرا چچا زاد بھائی اندر موجود تھا، میں نے اس سے جا کر بولنا شروع کر دیا، میں نے سلام کیا، وہ بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا، میں دائیں طرف جاؤں وہ منہ کر کے بائیں طرف کھڑا ہو جاتا تھا۔ میں نے کہا خدا کی ذات کا واسطہ مجھے ایسے نہ چھوڑو، میری جان نکل جائے گی، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، میرا رسول مجھ سے ناراض ہو گیا، یہ گناہ میں برداشت کوئی نہیں کر سکتا، مجھ سے کلام کرو، مجھ سے بولو تو صحیح۔ فرماتے میرا چچا زاد بھائی تھا، میں نے بار بار اللہ کی ذات کا واسطہ دیا لیکن اس نے کلام کوئی نہ کیا۔ کس وجہ سے نہیں کر رہے؟ حضور نے منع فرما دیا، ان کے ساتھ تم نے کلام کوئی نہ کرنا۔ فرمایا آخر کے اندر جب میں تنگ ہو گیا، میری آنکھوں کے اندر سے آنسو برسنے لگ گیا، میں اس کے قریب آ گیا، میں نے دونوں موڈوں سے پکڑ کر اسے زور کے ساتھ ہلایا، میں نے کہا تجھے اللہ کی ذات کا واسطہ میں قسم دے کر پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتا کیا میرے دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے؟ کیا میرے دل میں اللہ کا پیار نہیں ہے؟ صحابی رسول نے جب یہ سنا، اس نے کہا یہ فیصلہ کرنے والا میں کون ہوں؟ یہ فیصلہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی فرمائے گا۔ صحابی کہتا جب یہ جواب سنا، فرمایا میری جان نکلنے کے قریب ہو گئی، دوبارہ دیوار کو پھلانگا واپس آ گیا، فرمایا اپنے گھر کے اندر رہنے لگ گیا، روتے روتے میری زندگی گزر گئی۔ صبح فجر کی نماز کے اندر جایا کرتا، اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھا کرتا، صحابہ نماز پڑھنے کے بعد سلام مصافحہ کرتے، اللہ کے نبی
ان سے بول دے، میں بھی پیچھے جا کر بیٹھ جاتا، لیکن نظریں چرا چرا کر اللہ کے نبی کو دیکھتا تھا اور اپنے آپ کو کوستا تھا، یا اللہ مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا، یا اللہ مجھ سے کون سی نافرمانی ہو گئی، یا اللہ میں نے کون سے گناہ کا ارتکاب کر دیا، آج تیرا نبی میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں فرما رہا۔ فرمایا وقت گزر گیا، فرمایا جب کبھی میری نماز رہ جاتی میں مسجد کے اندر آتا، اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے بعد عصر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے، میں اللہ کے نبی کے قریب آ کر نماز کی نیت باندھ لیتا، نماز کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھتا، آپ کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیتا۔ فرمایا میری نگاہ پڑ دی، اللہ کے رسول بھی مجھے دیکھ رہے، آپ بھی مجھے دیکھ رہے۔ فرمایا جب میری نگاہ پڑ دی فوراً نظریں نیچے کر لیتے۔ فرمایا اسی حال کے اندر 50 صحابی رسول فرماتے وہ اونٹنی کے اوپر سوار ہے، اس نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، وہ مدینے کے اندر پہلے بھی آیا کرتا تھا اپنا مال فروخت کرنے کے لیے، لیکن آج جب وہ مدینے کے اندر آیا اس نے کہا لوگوں مجھے کوئی کعب بن مالک کا پتہ بتا دے، مجھے کوئی ان کے در پہ ان کے گھر پہ لے کر چلا جائے۔ ایک صحابی نے بتلا دیا وہ فلانی جگہ پر موجود ہے، فلانی جگہ پر تشریف فرما، یہ آدمی اونٹنی پر سوار ہے۔ حضرت کعب بن مالک کے قریب چلا گیا، اس نے جا کر دیکھا کعب بن مالک بیٹھا ہوا ہے، بڑا کمزور پڑ گیا، جسم بڑا نحیف ہو گیا، آنکھوں کے اندر سے آنسو برسا برسا کر آنکھوں کی نظریں آنکھوں کی بینائی کم پڑ گئی۔ وہ بھی قریب چلا گیا، اس نے جا کر کہا غسان کے بادشاہ کی طرف سے خط لے کر آیا، یہ تمہارے لیے پیغام لے کر آیا۔ کہا جب میں نے وہ خط اٹھایا اس کے اندر میں نے دیکھا ریشمی رومال کے اندر لپٹا ہوا تھا، میں نے اسے کھول کر پڑھنا شروع کر دیا، اس کے اندر لکھا ہوا اما بعد ہم نے سنا ہے تو طاقتور انسان ہے، تو پہلوان انسان ہے، تو بڑا زیرک انسان ہے، تجھے تیرے آقا نے چھوڑ دیا، تجھے تیرے مالک نے چھوڑ دیا، تجھے تیرے رسول نے چھوڑ دیا، تجھ سے کلام کوئی نہیں کر رہا، تیرے جیسے آدمی کو ضائع نہیں کیا جا سکتا، تم ہمارے پاس آ جاؤ، تمہاری قدر کی جائے گی، تمہاری قیمت لگائی جائے گی، عہدہ تمہیں دیا جائے گا۔ صحابی رسول نے فرمایا جب میں نے یہ سنا میں رونے لگ گیا، میری اللہ کیسی آزمائش آ گئی، اب یہ غسان کے کتے میرے ایمان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے میں اپنے نبی کا بے وفا بن جاؤں گا، میں اپنے نبی کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میں اپنے نبی سے بے وفائی کر جاؤں گا۔ یا اللہ کیسی آزمائش آ گئی، اب کافروں نے میرے ایمان کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا انہوں نے خط پکڑا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اسے تندور کے اندر ڈال دیا، اور اب مخاطب ہو کر اس اونٹنی والے سے کہنے لگے جا کر اپنے بادشاہ کو بتا دینا ہم مر تو جائیں گے لیکن اس نبی کا دامن ایک پل کے لیے بھی چھوڑنا گوارا نہیں کریں گے۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے کہ بھائی میرے پورے سال کے گناہ ہیں، میری پورے سال کی نافرمانی ہے، پورے زندگی کے گناہ ہیں، میں اپنے اللہ سے معافی تو مانگوں نا، بیٹھوں تو صحیح اپنے اللہ کے سامنے۔ کہ ایک دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، چھت پر بیٹھا ہوا تھا، عبادت کر رہا تھا، ذکر اذکار کر رہا تھا، کہ انہی لمحات کے اندر میری نگاہ پڑی ایک شخص پر جو گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا اور بڑی جلدی جلدی کے اندر آ رہا تھا۔ کہتے ہیں وقت گزرا، میں چھت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا تو ایک گھوڑے پر دوڑتا ہوا نوجوان آیا، اور ایک اور نوجوان جو سلا پہاڑی کے اوپر چڑھا، اور اس نے پہاڑی پر چڑھ کر صبح کے وقت ایک آواز لگائی۔ اس لیے کہتا ہوں مانگا کرو اللہ سے، اور اتنا مانگا کرو کہ دل کو اطمینان ہو جائے، آج میں نے دل بھر کے اپنے اللہ سے مانگ لیا ہے۔ اتنا مانگا کرو اپنے اللہ سے، سحری میں مانگو، افطاری میں مانگو، نمازوں کے بعد بیٹھ کر مانگو، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد مانگو۔ یہ عشرہ تو ہے ہی مغفرت کا، وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ میرا بندہ مانگتا کس وقت ہے، مجھ سے مانگتا کس وقت ہے، میں اسے عطا کروں۔ صحابی کہتا ہے یہ دو آئے، ایک پہاڑی پر چڑھا اور ایک اونٹنی پر سوار، یہ دونوں میری طرف آ رہے تھے۔ فرمایا ایک نوجوان جو پہاڑی کے اوپر چڑھا
اس نے آواز لگائی کعب بن مالک مبارک ہو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا، اللہ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا، تمہاری بخشش کا اعلان فرما دیا، آسمانوں سے جبریل امین بتا کر چلے گئے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا گیا۔ کاش یہ پیغام سحری میں میرے لیے آ جائے، کاش یہ پیغام افطاری میں میرے لیے آ جائے، کاش یہ پیغام رمضان کے مہینے میں میرے لیے آ جائے، اور اللہ یہ فرما دے میرا بندہ تیری تراویح پڑھنے سے میں راضی ہو گیا، میرا بندہ تیرا روزہ رکھنے سے میں راضی ہو گیا، میرا بندہ تیری بیماری کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرنے سے میں راضی ہو گیا، میرا بندہ اس رمضان کے مہینے میں تو نے مال خرچ کیا، تو نے لوگوں کو روزہ افطار کرایا، میں اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ کاش یہ پیغام ہمارے لیے آ جائے، کاش یہ پیغام آپ کے لیے آ جائے، کاش یہ پیغام ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آ جائے۔ اللہ کے نبی نے تجھے بلا لیا۔ وہ صحابی کہتا میں جلدی جلدی اترا، اونٹنی والا بعد میں آیا، پہلے یہ پہاڑی والے کی آواز میرے کانوں میں ٹکرا گئی، میرے پاس 2 جوڑے موجود تھے، میں نے جلدی سے اپنا لباس اتارا، اس خوشخبری دینے والے کو لباس دے دیا، میں نے کہا جا تجھے انعام کے اندر یہ دے دیا، اسے لے کر تو چلا جا۔ خود 2 صحابیوں کے پاس گئے، ان سے کپڑا ادھار مانگ لیا، وہ کپڑا زیب تن کر کے اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، فرمایا صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول بھی تشریف فرما دے۔ آج میں مسجد نبوی کے اندر گیا، میں نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں سلام کرنے کے لیے آیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، آپ مسکرانے بھی لگ گئے، آپ ہنسنے بھی لگ گئے، آپ نے فرمایا دور نہ بیٹھ، میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا، تو نے بڑا انتظار کیا، تیری تنہائیوں نے اللہ کو راضی کر دیا، تیری دعاؤں نے اللہ کو راضی کر دیا، تیرے آنسوؤں نے اللہ کو راضی کر دیا، تیرا پکارنا اللہ کو پسند آ گیا، تیرا گڑ گڑانا اللہ کو پسند آ گیا، تیری صدائیں مارنا اللہ کو پسند آ گیا۔ صحابی کہتا میں قریب چلا گیا، ایک صحابی جلدی سے اٹھا، مہاجرین کے اندر سے تھا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھا، اس نے کھڑے ہو کر مجھ سے سلام بھی کیا، مجھے اپنے سینے کے ساتھ بھی لگایا اور کہنے لگا مبارک ہو، فرمایا لوگوں ساری زندگی طلحہ بن عبید اللہ کا یہ احسان میں نہیں بھلا سکتا، اور کوئی میرے ادب میں کھڑا کوئی نہ ہوا، یہ اکیلا تھا جو کھڑا ہوا جس نے مجھے حوصلہ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جا، میں قریب بیٹھ گیا، آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا مبارک ہو، آج اللہ نے تیری بخشش کا اعلان فرما دیا، آج اللہ نے تجھے معاف فرما دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ پیغام کیسے ملا؟ فرمایا تیرا نام لے کر تیرا معافی نامہ جاری ہو گیا، تجھے معاف کر دیا گیا۔ صحابی کہتا میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کتنے مقدروں والا دن آ گیا، یہ تو کتنے عظمتوں والا دن آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس دن تیری ماں نے تجھے جنم دیا، جس دن تیری ماں نے تجھے پیدا کیا، جب تو دنیا کے اندر آیا، یہ تیرا اتنا زمانہ وقت عرصہ گزر گیا، او میرے صحابی کوئی دن بھی تیرے لیے اتنا زیادہ پیارا کوئی نہیں جتنا پیارا دن آج بن گیا، اس لیے کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ آج میں نے اس تیرے صحابی کو معاف فرما دیا۔ صحابی کہتا میں نے کہا حضور اللہ نے مجھے معاف کیا اس سچائی کی بنا پر، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی جھوٹ نہیں بولوں گا، سچائی کے پہلو پر زندگی بسر کروں گا۔